اس کمرے سے خوشبو کا مہک جا کرتا تھا۔ میرے حضور کے وصال کے بعد بھی جب شہری کا وقت آتا تھا اس کمرے سے ایسی مہک آتی تھی جو کسی دنیا کی خوشبو میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاذ المکرم جناب ملک محمد بوستان صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ اس کمرے میں سوتا ہوں اور گہری نیند سوتا ہوں، اچانک جب شہری کا وقت آتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں مہک ہے۔ اور ملک بوستان صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا یہ وہ کمرہ ہے جس میں بخود نفس نفیس میرے نبی تشریف لایا کرتے ہیں۔ اتنی بار ایسے ہوا میرے حضور ضیاء الامت یہاں اپنے نبی کی سیرت لکھا کرتے تھے اور میرا مصطفیٰ اس کمرے میں تشریف لایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین و ملت کی ضیاء، زور سے پیر دین و ملت کی ضیاء۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کا تذکرہ کیا جائے؟ میں نے آج کے اس محفل پاک کے لیے جس آیت کے مختصر حصے کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میرے استاذ المکرم جناب ملک بوستان صاحب جب پڑھایا کرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں ہم جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تو فرماتے فاذکرونی اذکرکم، میرا رب فرماتا ہے تم جیسے ہو میرا ذکر کرو، میں جیسا ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب تک تم ہو میرا ذکر کرو میں رب جب تک ہوں میں تمہارا چرچا کراؤں گا۔ تم جب تک ہو تم میرا تذکرہ کرو، تم 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی لے کے آئے، پھر تم نے فنا ہونا ہے، مجھ رب کو فنا نہیں، جب تک اس کائنات رنگو جب تک اس کائنات آب و گل میں تشریف فرما رہے آپ نے میرے رب کا تذکرہ کیا۔ آج آپ دنیا سے پردہ بھی فرما کے آج اس دور دراز ملک میں بھی آپ کے نام کے چرچے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، وعدہ یہ ہے آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب کا نام لیا ہے، آج آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے نام کے چرچے جاری ہیں۔ آج ہر کوئی جس کے 2 چاہنے والے آ جائیں، جس کے 4 مرید ہو جائیں، وہ اپنے نام کی ایڈورٹائزمنٹ چاہتا ہے، وہ اپنے نام کی شہرت چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی چند مرید ہیں، میرے بھی ساتھ چند چاہنے والے ہیں، لیکن میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات کے کیا کہنے۔ ایک دن ہم نے عرض کی حضور آپ شریعت کورٹ کے جج بھی ہیں، آپ سپریم کورٹ کے جج، آپ رویت علاوہ کمیٹی کے چیئرمین، لیکن عام وزیر جو ہے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے دن اخبار میں خبریں لگتی ہیں کہ فلاں دورے پہ جا رہے ہیں، فلاں وزیر صاحب فلاں دورے پہ جا رہے ہیں۔ حضور آپ بھی ملکوں کے دورے کرتے ہیں لیکن آپ کا نام تو کسی اخبار میں نہیں آتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہ اخبار آج میرا نام اس پہ ہو، کل لوگ اس پہ پکوڑے رکھ کے کھا رہے ہوں، میں چاہتا ہوں کرم شاہ کام دنیا میں کرے اور میرا رب جبریل کو بلا کے کہے آسمان میں منادی کر دے ہم کرم شاہ کے کام سے خوش ہو گئے۔ اللہ آسمانوں میں منادی کرا دے کہ ہم کرم شاہ کے کام سے خوش ہو گئے ہیں۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے لاڈلے بیٹے سیدی و مرشدی جناب پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں حضور آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو درس ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں یہ علمی ذخیرہ ہے، یہ علم کا وہ خزانہ ہے، یہ وہ انمول خزانہ ہے جو بعد میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کیوں نہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیا کریں، حضور کیوں نہ ہم اس کی جو ہے وہ مووی بنا لیا کریں، حضور کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ آپ نے بڑے اصرار کے بعد اجازت دے دی۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ کلاس میں کیمرے لگ گئے، آپ پڑھانے لگے۔ جب تیسرے دن کیمرے لگنے لگے آپ نے فرمایا یہ کیمرے اتار دو، یہ کیمرے اتار دو۔ حضور پیر صاحب عرض کرنے لگے حضور سیدی مرشدی
اگر ہم یہ لگائیں گے نہیں تو آپ کا یہ جو علم ہے یہ ضائع ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا علم ضائع ہوگا؟ یہ جو میرے شاگرد بیٹھے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ جہاں جہاں بولیں گے یہ نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہوگا. فرمایا یہ جو میرے شاگرد ہوں گے یہ خود نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہوگا. یہ اس ذات والا سے بات کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. جو لکھنے پہ آئے تو قرآن کی تفسیر لکھے, وہ جو لکھنے پہ آئے تو نبی کی سیرت لکھے, وہ جو لکھنے پہ آئے تو انکار سنت کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ سنت خیر الانام لکھے. ہم نے عرض کرتے رہے حضور آپ نے تفسیر لکھی ہے, آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اپنے رسالوں میں اس پر تنقید کی ہے, وہ تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ. آج ہمیں کوئی آ کے یہ کہتے جاوید صاحب بڑا بندہ کہتا تھا آپ تقریر اچھی نہیں کرتے, ہم اس پر جھٹ تبرہ کریں گے. لیکن میرے حضور محمد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کے سامنے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نے آپ کی مذمت کی ہے, آپ فرماتے الحمدللہ ایسے لوگوں کا وجود اس امت میں ضروری ہے کہ ہمیں سیدھا رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نے بڑا اصرار کیا حضور ان لوگوں کا جواب تو دے دیجئے. آپ کے پاس شاگردوں کی فوج اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد, اگر آپ خود چاہیں اعتراضات کے جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے جواب نہ دیا. لیکن زندگی کے آخری ایام میں جب عدالت طلب بھی ہے بہت تنگ کیا شاگردوں نے, حضور ان کا جواب ہی دے دیجئے. اب جواب جو لکھنے بیٹھے تو لکھتے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ من عبد الفقیر محمد کرم شاہ. کوئی مذمت نہیں, کوئی خطاب نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. ایک بڑے ترے والے مولانا صاحب کو جواب دے رہے ہیں, لیکن کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, بلکہ صرف یہ لکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑے. مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. اور جن کو وہ خط لکھا گیا جب انہوں نے خط پڑھا تو زار زار روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے, حضور ہم نے 10 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے, ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا ہے. یہ وہ ذات والا صفات ہے جس کے کام کے کیا کہنے. آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ علماء کو بھی ہم نے اکنامکس پڑھانی ہے. آج لوگ سمجھنے لگے علماء کو بھی انگریزی آنی چاہیے. 1957 میں جس نے اپنے نصاب میں انگریزی کو لازمی قرار دیا, اکنامکس کو لازمی قرار دیا, وہ میرے حضور رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. آپ فرمایا کرتے تھے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن ہو, ان کی دین کی آنکھ بھی روشن ہو, ان کی دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو. یہ جس میدان میں جائیں اس میدان کے یہ قابل ہوں, یہ جس میدان میں جائیں کامیابیاں سمیٹ کے آئیں. اور پھر کائنات نے دیکھا بھی ہے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کے ملک ہیں, ہر ایک ملک میں آپ کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں پر موجود ہے اور آپ کے کلام کو, آپ کے پیغام کو پھیلاتا چلا رہا ہے. یہ آپ کی اس آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے, یہ آپ کی اپنے دین کے ساتھ للہیت کا نتیجہ ہے. اور پھر یہی بات نہیں, آج ہم اپنی زندگی کی باتیں کریں, آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں, ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں. میرے حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام گھر والے پاس بیٹھے ہوئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اپنے خلفاء سامنے ہیں, رو رہے ہیں. حضور رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور پھر اشارہ کیا مجھے سہارا دے کے بٹھایا جائے. اب جو سہارا دیا گیا آپ اٹھ کے بیٹھے اور کہا روتے کیوں ہو. عرض کرنے لگے, خلفاء عرض کرنے لگے جس کا اتنا لجپال پیر جا رہا ہو, جس کا اتنا لجپال پیر اس کے سر سے سایہ شفقت کو ہٹا رہا ہو, جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو, جس کے دیدار کو ساری زندگی ترسیں گے, حضور اس کے لیے رونے گا تو کیا کرے. فرمایا نہیں, رونا اس کی قسمت پر, رونا اس کی زندگی پر جس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا. میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی, میں نے ساری زندگی کو اپنے رب کے دین کے لیے وقف کیا. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں
نہیں ہے جو میں نے ضائع کیا ہو. میں دین کا کام کرتا رہا, میں نے ہر زندگی کے لمحے کو میں نے استعمال کیا ہے, ضائع نہیں کیا ہے. افسوس اس کی زندگی پر ہوتا ہے جو زندگی کو ضائع کرتا ہے. یہ میرے حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے. آپ کی تحریر کو پڑھیے, کسی ایک تحریر میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو. کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں ایسا ملے گا جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو. آپ اس بات کی مکمل تصویر تھے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, نہ زبان سے کسی کو کہا نہ تحریر لکھ کر کسی کو کبھی دکھ دیا. آپ کی ساری زندگی جوہد مسلسل کا آئینہ ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب کے دین کی آبیاری کے لیے کیا کام کیا. اور یہی نہیں, آپ نے جو دارالعلوم بنایا, اور صرف وہ بچوں کا دارالعلوم نہیں, بچیوں کا. آپ نے فرمایا ایک بچی کی تعلیم, ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوا کرتی ہے. کہ اس دور میں جب بچیوں کو دین سکھانا, جب بچیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا, آپ نے بچیوں کے لیے دارالعلوم قائم کیا. آج آپ کا جو ایک دارالعلوم جو مرکز ہے اس میں 1500 طالب علم, 1200 بچیاں, 3000 آدمیوں کا کھانا دونوں وقت پکا کرتا ہے. اور اتنا بڑا پروجیکٹ چلانا, 350 سے زائد برانچیں اور 30,000 سے زیادہ طلباء آپ کے نیٹ ورک میں, آپ کے اس دینی جو ورثے کے ساتھ منسلک ہیں. میرے حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے اپنے رب کے دین کے لیے. اور پھر جب اپنے پاک نبی کی بات آتی, میرے رسول کا نام آتا, میرے حضور ضیاء الرحمت کی پلکیں بھیگ جایا کرتی. میرے رسول کا نام آتا, آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو جایا کرتی. ایک دن آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے, گرمیوں کے موسم تھے, آپ نے دیکھا کچھ طالب علم ساتھ ہیں, طالب علم آئے, آپ نے ان سے کہا مجھے کوئی نعت سنا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضور نعت نہیں آتی. فرمایا بات پنڈ دے ہو؟ جی حضور گاؤں کے ہیں. فرمایا بات کوئی مایا سناؤ. اب جو اس نے مایا سنایا تو کیا کہا, 2 پتر انارا دے, ایک باری مل سونا رب گھٹن بھی مارا دے. اب یہ کہتا جا رہا ہے اور دیکھتا کیا ہے, میرے حضور بستر پر لیٹے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ایسے جا رہے ہیں کہ کانوں سے جسے گزرتے جا رہے ہیں. فرمایا کوئی اور سنا. اس نے کہا کوئی گڈی ایک کمادا دی, ایک ساڈا مائی لگتا, دوجا جہاں کرے آتا دی. میرے حضور ضیاء الرحمت سنتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہ مصطفیٰ کریم سے محبت کا یہ عالم آپ کے سامنے جب میرے حضور کا نام لیا گیا, آپ کی پلکیں بھیگ جایا کرتی. آپ نے ساری زندگی آپ نے اپنے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کو اپنانے میں گزاری. آپ مسجد میں تشریف لا جاتے, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا, ہم نے خود دیکھا, مسجد سے آپ باہر نکل رہے ہیں, نکاحت کا یہ عالم, ایک شخص نے دائیں طرف سہارا دیا ہوا, دوسرے نے بائیں طرف سہارا دیا ہوا. میرے حضور نوک والا غصہ پیدا کرتے تھے, لیکن آپ نے دایاں پاؤں باہر نہیں رکھا, بلکہ سنت یہ ہے بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھا. اتنی عدالت کے باوجود بھی, اتنی کمزوری کے باوجود بھی نوک والے کھسے پر بایاں پاؤں پہلے کھسے کے اوپر رکھا اور دوسرا اس طرح ڈالا. یہ سنت رسول کی پیروی کی مثال دیکھیے کہ زندگی کے آخری ایام میں, اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں, اور آپ کے مسجد آنے کی کیفیت کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام, لیکن مسجد میں نماز پڑھنی ہے, نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. ایک طرف حضرت عباس ہے, دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ ہے, اور سہارا دے کے ایسے چل رہے ہیں کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے نشان بن رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی کے آخری ایام, عدالت کا یہ عالم, ایک خلیفہ صاحب دائیں طرف, ایک صاحبزادہ صاحب بائیں طرف, اور پاؤں اس طرح گھسیٹ کے چل رہے ہیں کہ زمین پر نشان پڑ رہے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کا ایک ایک لمحہ, جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت مصطفیٰ سے عبارت ہے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی